अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 28 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:45 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार से मुतालिक है, जो 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, अडियाला के मकीन, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मिन्नत तरलों पर उतर आई है। ये शहर इक्तदार में कंफ्यूजन की कैफियत में मुब्तला है। इस वक्त शहर इक्तदार की फजा, पावर कॉरिडोर्स, इनका हल्का अहबाब मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। टेंशन के साथ ये लोगों के ऊपर इस वक्त तबर्रा कर रहे हैं। बज़ाहिर ये एंटी इमरान नैरेटिव चला रहे हैं, बज़ाहिर ये एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैरेटिव चला रहे हैं, लेकिन दर हकीकत इमरान खान को एनआरओ देने के लिए मिन्नत तरले कर रहे हैं। और इमरान खान वो बंदा है जो जेल के अंदर बैठकर भी एनआरओ या डील के ऊपर नहीं मान रहा है। अब ये मानना भी शुरू हो गया। इसके साथ साथ साजिशी थ्योरियां भी चल रही हैं। अब मुल्क का वजीर दिफा गुज़िश्ता 72 घंटे के अंदर तीसरा ट्वीट दाग रहा है, जिसमें वो इमरान खान साहब को मुबैना तौर के ऊपर इजरायली एजेंट और इमरान खान साहब के हक में बात करने वाले, ह्यूमन राइट्स के हक में बात करने वाले, पीटीआई के हक में बात करने वाले ममालिक को उन लॉबियस्ट कंट्रीज का हिस्सा डिक्लेयर कर रहे हैं जो इजराइल के हक में बात करते हैं। अब ये साजिशी थ्योरी कितना कारआमद रहेगी, क्या इसका कोई असर भी होगा या फिर हालात इससे यकसर मुख्तलिफ है, जबकि उमूमी बयानात के अंदर इनके बाकी हरकारे इमरान खान साहब से बातचीत के ऊपर ज्यादा जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर एक और खबर है, इमरान रियाज खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर कर दी है। क्या इमरान रियाज खान मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर मुल्क से बाहर चले गए हैं या वापस आने का इरादा भी रखते हैं? इसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके पर रह सका करेगा। इस वक्त की जो टॉप स्टोरी मेरी नजर में आ रही है वो ये है कि सरकार इस वक्त मिन्नत तरले कर रही है कि किसी तरह इमरान खान मान जाए कि वो घर जाने को तैयार है, मान जाए कि वो हाउस अरेस्ट लेना चाहता है, मान जाए कि वो अगले 6 महीने साल खामोश बैठना चाहता है। एनआरओ देने के लिए मिन्नत तरले हो रहे हैं, पांव पड़ रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। वो एनआरओ नहीं लेना चाहता। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी कयादत है, जितनी कंफ्यूज्ड वो है उससे ज्यादा कंफ्यूज इस वक्त सरकार दिखाई देती है। ये टाइम बहुत क्रूशल है। इस टाइम के ऊपर अगर उनकी बात इमरान खान नहीं मानते, चाहे उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ को चल के जाना पड़े या जरदारी साहब को चल के जाना पड़े, अगर इमरान खान उनकी बात नहीं मानते तो इनकी सियासत की तदफीन ऑलरेडी हो चुकी है, उसके ऊपर इन्ना लिल्लाह भी पढ़ दिया जाएगा। तो इस वक्त ये जो मिन्नत तरले कर रहे हैं उसके नतायज कुछ निकल नहीं रहे। और ये मेरे पास बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है कि इमरान खान ने बार बार ना की है, अब भी ना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी हड्डियां तो गल सकती हैं जेल के अंदर, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा, ना ढील दूंगा ना डील करूंगा। और बाहर आकर जो उन्होंने करना है उसका खौफ है कि ये जो चींटी है ना वो हाथी को भी दांत दिखा रही है कि भाई मैं तेरी बात नहीं माननी। अब सोचिए ना, ये वाले जो 14-15 जमाती इत्तेहाद की सरकार है, हुकूमत है, ये अमेरिका को भी ना करने पर तुले हुए हैं। वो जो एक छोटे से एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर जो कि बहुत बड़ा था, उसके ऊपर वावेला मचा चुके थे। अब इतने सारे ममालिक के रद्द अमल के ऊपर ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ ईंट बजा दी जाए। हालांकि प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, चलें ये भी करके देख लें, जहां इतना कुछ कर लिया वहां ये भी करके देख लें। लेकिन इस वक्त जो मुल्क का वजीर दिफा बातें करता फिर रहा है वो इंतहाई मतलब कंफ्यूजन की स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। साथ साथ ये भी बताता है कि आपके मुल्क की इतनी सेंसिटिव पोजीशंस के ऊपर जो बंदा होना चाहिए वो रंगीला नहीं होना चाहिए, उस बंदे के अंदर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए। ये इन्होंने क्या ट्वीट किया, मैं देख के हिल गया। मैं कहा यार ये क्या कर रहे हैं। ऑलरेडी रिचर्ड ग्रैनल इनको ठीक ठाक ग्रिल कर चुका है, लेकिन फिर आज फिर ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले। क्या फरमाते हैं सुनिएगा। वो कहते हैं इमरान खान की बैनुल-अक़वामी हिमायत तमाम उन मुल्कों से आ रही है। गौर से सुने, इमरान खान साहब की बैनुल-अक़वामी हिमायत तमाम उन मुल्कों से आ रही है जो इजराइल के कट्टर हामी है, हालांकि अगर इस प्रोजेक्ट को देखा जाए जो इस वक्त हुकूमत में है, ये ज्यादा प्रो इजराइल थे, क्योंकि इनके दौरे हुकूमत में ही एक एंकर जो है वो इजराइल का दौरा करके भी आ गया था, ये सबको पता है। लेकिन बहरहाल ये इमरान खान को लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुनिएगा, इमरान खान की बैनुल-अक़वामी हिमायत तमाम उन मुल्कों से आ रही है जो इजराइल के कट्टर हामी हैं, जिनकी हिमायत की बदौलत इजराइल का वजूद है। अब आप सऊदीया आपका बहुत बड़ा दोस्त है, वो हिमायत करके बैठा हुआ है, यूएई हिमायत करके बैठा हुआ है,
تو سعودیہ سب سے زیادہ آپ کو بیل آؤٹ کر رہا ہے، لیکن اس سچویشن میں آپ عمران خان کے حق میں جو بول رہے ہیں ان کو رگیدنا چاہ رہے ہیں تو رگیدنے، اور یہ ملک کا وزیر دفاع کر رہا ہے، ایک عام پی ایم ایل این کا رہنما نہیں ہے، ملک کا وزیر دفاع یہ بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اور ان ملکوں نے فلسطین کی نسل کشی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا بلکہ فلسطینیوں کے قتل عام کے سہولت کار ہے۔ اور بھائی پاکستان کے اندر فلسطین کے حق میں جب مظاہرے ہوئے ہیں، سینیٹر مشتاق احمد صاحب، گزشتہ ولاگ میں غلطی سے غنی بول گیا، سینیٹر مشتاق احمد صاحب کتنی دفعہ گرفتار ہوئے، ڈی چوک کے اوپر ان کے احتجاجی ریلی کے اوپر گاڑی چڑھ گئی، تو ان کو کر لینے دیتے احتجاج؟ اگر آپ پرو پیلسٹائن ہیں تو ہم سب مسلمان ہیں، آپ کر لینے دیتے؟ آپ سب سے زیادہ آواز اٹھاتے، آپ کے منہ سے تو تقریر کے دوران ایک دفعہ اسرائیل کا لفظ نہیں نکلا بھائی، پیلسٹائن کا نکلا ہوگا، اسرائیل کا نکلا ہی نہیں ہے۔ آج یہ ان کے مطلب آپ کے وزیر اعظم سے آج یہ وہ اسرائیل کے حق میں بھاشن دے رہے ہیں، سنیں ملک کے وزیر دفاع، وہ کہتے ہیں اور ان ملکوں نے فلسطین کی نسل کشی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا بلکہ فلسطینیوں کے قتل عام کے سہولت کار ہیں۔ انہی ملکوں میں سے جو بھی افراد عمران خان کی حمایت میں آواز اٹھا رہے ہیں وہ بھی یا خود صہیونی ہیں یا کھلے عام ان کی مسلم دشمن پالیسیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ کس سے متعلق بات ہو رہی ہے؟ یعنی بغض عمران میں، وہ عمران خان جس نے اسلامو فوبیا کے معاملے کے اوپر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر ویسٹ کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ اتنی کریڈیبل سپیچ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ مسلم امہ کی تاریخ میں کسی بھی عوامی لیڈر نے اتنے بڑے فورم کے اوپر کھڑے ہو کر نہیں کی، جو کہ ان کی ریکگنیشن بن گئی تھی، پاکستان کی ریکگنیشن بن گئی تھی۔ اس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم کش جو پرو اسرائیل لابیز ہیں وہ عمران خان کے حق میں بات کر رہی ہیں کیونکہ یہ عمران خان اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ اس طرح کا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ ممالک اور افراد کسی ایسے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان میں ان کی پراکسی عمران خان حکمران بن کے پاکستان کی ایٹمی قوت کو لپیٹنے اور اپنے مالکوں کی کلائنٹ سٹیٹ بنانے کے ان کے مذموم ایجنڈے کی تکمیل کرے؟ تو پھر پہلے جو عمران خان آئے تھے اقتدار میں اس وقت کیوں نہیں وہ کر پائے؟ اور بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ڈائسپورا کا کنسنٹ نہیں یا ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ بھی سیاست کے اندر ہیں، آپ کا وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوا ہے، ان کا بھی مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ ملک ایک بااختیار جو ہے فوج رکھتا ہے، ملک ایک بااختیار ادارہ رکھتا ہے، یہ ان کا مینڈیٹ ہے، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے پالیسی کیسے بنانی ہے۔ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں لڑوانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ مضموم ایجنڈے کی تکمیل کرے۔ کیا یہ سب اتفاق ہے یا پاکستان ایک سازش کا نشانہ ہے جس کی تکمیل عمران خان کے ذمہ لگائی گئی؟ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے، وہ کسی سازش کی تکمیل کے لیے جیل میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، یار حد ہو گئی ہے یار۔ وہ مطلب یہ عمران خان اگر آج ہاؤس اریسٹ ہو جاتے ہیں نا تو انہوں نے سب سے پہلے تانے مارنے۔ وہ سمجھتا ہے ان کو، سب کو، وہ ان کو بڑے اچھے سے سمجھتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، کس کلین کے لوگ ہیں، اس لیے بڑے طریقے سے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جناب آگے چلتے ہیں جی، کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں، پھر میں نے کچھ صحافیوں کے جو بیانات ہیں نا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے پاکستان کی شہریت حاصل کرنے کے لیے یہاں 5 سال قیام کرنا ہوگا، وفاقی کابینہ نے قوانین میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے جی، اس ملک کی شہریت بہت سارے لوگ لینا چاہتے ہوں گے بھائی، بہت سارے لوگ لینا چاہتے ہوں گے، لیکن ویسے میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ پاکستان تحریک انصاف نے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ کابینہ میں توسیع اور رد و بدل۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اور عالمی بینک میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر توقیر شاہ نے وفاقی کابینہ میں شرکت کی دعوت قبول کر لی ہے۔ ایک عدد ماہر قانون نے ایڈیشنل جج بننے سے بھی انکار کر دیا تھا، وہ کل کی خبر تھی لیکن میں شیئر نہیں کر پایا تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی کچھ میں وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی۔ جیسے نجم سیٹھی صاحب جو ہے نا، نواز شریف صاحب کے کلابے ملاتے ہوئے فرماتے ہیں، نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں، نواز شریف کے بارے میں وہ اپنی رائے قائم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بار نواز شریف سے پوچھا کہ آپ کی پسندیدہ شاٹ کون سی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ میں جب کور ڈرائیو کھیلتا تھا تو گھاس جل جاتا تھا۔ گھاس جل جاتی تھی، گیس جل جاتی ہے۔ بغض عمران میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ سنیے، تضاداتی بندروں کے زیر اطاعت گروہ کو ٹرمپو بندر کے ساتھ اتحاد بہت مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ اب ایک ملک کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو یہ بندر سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور جو اس وقت سب سے بڑا پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے ان کو اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو تضاداتی بندر ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح کی صحافت پہ 4 حرف بھیج ہی دینے چاہیے۔ کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے جی، نجم سیٹھی صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں آج ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں انہوں نے رچرڈ گرینل کی بات نہیں کی۔ حکومت امریکی مداخلت پر بات کر رہی ہے لیکن آئی ایس پی آر نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا عہدیدار عمران خان سے ملاقات کر رہا ہے تو اس پر بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ یہ نجم سیٹھی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے جی۔ اچھا جی، آگے حامد میر صاحب
عامر میر صاحب کا جملہ بڑا امپورٹنٹ، وہ کہتے ہیں سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں اور میرے سامنے چلائی گئی ہیں، سیکیورٹی فورسز نے شام 5 بجے ڈی چوک کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، سب سے شدید فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ دوپہر 2 بجے شام 5 بجے کے درمیان ہوئی، یہاں اتنی شدید فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ تھی کہ ایسا میں نے لبنان اور فلسطین یا افغانستان میں سنا تھا یا نہیں سنا۔ اب اگلا بیان جی بلاول بھٹو صاحب کا سنیے گا، وہ کہتے ہیں حکومت کے پاس فیصلے کرنے کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے۔ مینڈیٹ تو اقتدار میں آنے کا بھی نہیں تھا بھائی، فیصلے کرنے کا کہاں سے ہوگا؟ آپ نے سچ بول دیا ہے، آپ بھی آگے تو آپ کے پاس کون سا ہوگا بھائی؟ کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ آگے جی نجم سیٹھی صاحب، 2008 سے 2018 تک سیٹلمنٹ کے لیے 14 مذاکرات ہوئے، بات چیت کر کے روکنے کی کوشش کی گئی، گڈ طالبان بیڈ طالبان کہا گیا، صرف عمران خان کے سر پر الزام دھرنا غلط ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں تھیں۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ راستے میں کھڑا ہوا کوئی تھڑے پہ بیٹھا ہوا چائے والا نہیں کہہ رہا، یہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھا ہوا تجزیہ کار ہے، اس کا نام نجم سیٹھی ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ اب بات ہی ختم ہو گئی، آگے چلتے ہیں جی۔ اس دور حکومت میں جہاں سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری پالیسیز سے مہنگائی میں کمی آئی ہے، اس وقت مہنگائی میں اضافے کا رجحان اتنا ہے کہ کوئی چیز عام آدمی کی دسترس میں نہیں ہے۔ ابھی میں سب سے امپورٹنٹ خبر شیئر کرتا ہوں، عمران ریاض خان صاحب ملک سے باہر ہیں، جیسے کیسے گئے، جو حالات بنے ان کے لیے وہ سب اپنی جگہ کے اوپر، لیکن عمران ریاض خان نے ایک درخواست دائر کی ہے۔ عمران ریاض خان نے اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے حصول کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی 31 دسمبر کو عمران ریاض کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ عمران ریاض جیسے ہی حالات ان کی فیور میں جاتے ہیں، یعنی تھوڑا سا ان کو لائف تھریٹس اگر کم ہوتے ہیں تو وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا، بہت لمبا اس میں ٹائم نہیں لگنا۔ اگر جنوری 20 کے بعد حالات پاکستان میں تبدیل ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کا بدلاؤ آتا ہے، تو یاد رکھیے گا ہمارا بھائی جو ہے نا یہ واپس آ جائے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی ملک سے باہر نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے تو بہت ساری آپشنز بھی تھیں، آفرز بھی تھیں، جس وقت مجھے ابڈکٹ کیا گیا، مجھے ٹارچر کیا گیا، مجھے مختلف ممالک کی طرف سے آفرز تھیں کہ آپ اسائلم لے سکتے ہیں۔ میں اس ملک سے پیار کرتا ہوں، اس ملک کے اداروں سے پیار کرتا ہوں، ہم سب یہاں جینا مرنا پسند کرتے ہیں، ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم کبھی اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کم از کم میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں تو پڑھنے کے لیے بھی میرے پاس آپشن تھا، ابھی حال ہی میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مجھے فیلوشپ کرنے کا پورا آپشن تھا، لیکن میں نے نہیں کیا، ابھی فی الحال نہیں کیا۔ شاید آگے زندگی میں کبھی پروگرام بنا تو میں چلا بھی جاؤں کچھ عرصے کے لیے، لیکن ابھی فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ادھر ہی رہیں، ہم ادھر ہی بات کریں، اور عمران ریاض خان بھی واپس آئے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔